السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صدف نورین اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل باد نسیم۔ ناظرین گرامی، محسن بیگ ایک میڈیا ایجنسی آن لائن کے مالک ہیں۔ یہ پاکستان کی ایک بڑی خبر رساں ایجنسی ہے جو معاہدے کے تحت ملک کے بڑے اخبارات کو اپنی خدمات دیتی ہے، جو کہ اس کی دی گئی خبریں اپنے اخبارات میں شائع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ محسن بیگ جناح اخبار کے ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں۔ ماضی میں عمران خان صاحب کے یہ بہت قریب تھے اور ان کی میڈیا ٹیم کا حصہ بھی تھے۔ بدھ کی صبح اچانک ان کے گھر پر FIA اہلکاروں نے چھاپا مارا اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے کچھ اہلکار سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے اور گرفتاری کے لیے آنے والے اہلکاروں کے پاس کوئی وارنٹ گرفتاری موجود نہیں تھا۔ اس موقع پر محسن بیگ نے اپنے لائسنس شدہ پستول سے ایک اہلکار پر حملہ بھی کیا جو کہ زخمی ہو گیا۔ اس چھاپے کو عدالت نے غیر قانونی قرار دیا، لیکن محسن بیگ کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ شام کو محسن بیگ کے فرزند حمزہ بیگ کو بھی ان کے گھر پر ایک چھاپا مار کر گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ سب کیوں ہوا؟ بظاہر تو معاملہ محض اتنا ہے کہ محسن بیگ سے نیوز 1 کے ایک پروگرام میں گزشتہ ہفتے جب سوال ہوا کہ مراد سعید کی کارکردگی کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا گیا، تو ان کا جواب تھا کہ اس کی تفصیلات ریحام خان کی کتاب میں ہیں۔ لیکن اصل بات صرف اتنی نہیں ہے۔ محسن بیگ عمران خان صاحب کے ان ساتھیوں میں سے تھے جنہوں نے عمران خان کو سیاست کے گر سکھائے۔ بقول خود محسن بیگ کے انہوں نے 2 درجن سے زائد لوگوں کو PTI میں شامل کروایا۔ عمران خان صاحب کے پاکستان کی ایجنسیز کے ساتھ تعلقات بنوائے اور انہیں انتخابی مہم کے لیے قریب 1 ارب کے فنڈز بھی اکٹھے کر کے دیے۔ محسن بیگ کا کہنا ہے کہ عمران خان سے ان کا تنازع اس وقت پیدا ہوا جب انہوں نے ایک اجلاس بلوایا جس میں محسن بیگ بھی شریک تھے۔ اس اجلاس میں جناح گروپ کے مالک میر شکیل کی گرفتاری سے متعلق ہی بات چیت ہوئی اور محسن بیگ نے اس کی مخالفت کی۔ عمران خان ان کی بات سننے کو تیار نہ تھے اور محسن بیگ اس اجلاس سے یہ کہہ کر اٹھائے کہ جب آپ نے بات ہی نہیں سننی تو پھر میرا یہاں بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس پر عمران خان صاحب چراغ پا ہوئے، محسن بیگ کے متعلق کچھ باتیں کی جو کہ کچھ وزراء کے ذریعے محسن بیگ تک پہنچ گئیں۔ انہوں نے عمران خان کو ایک سخت میسج بھیجا اور نمبر بلاک کر دیا۔ محسن بیگ پچھلے کچھ عرصے سے عمران خان کے ناقد ہیں، لیکن بڑا اچھا وقت بھی ساتھ گزارا ہے۔ وہ چند ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دن گنے جا چکے ہیں، خصوصاً اکتوبر 2021 میں جب عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے بھجوائے گئے ISI چیف کی تعیناتی میں لیتو لال سے کام لیتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو ہی 20 نومبر تک اس عہدے پر برقرار رکھا تھا۔ محسن بیگ کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد سے عمران خان اسٹیبلشمنٹ میں ٹھن چکی تھی اور اس لڑائی کا انجام عمران خان حکومت کے خاتمے پر ہی ہونا تھا۔ کیسی مزیدار بات ہے کہ کچھ ایسی ہی باتیں 1999 میں فرائیڈے ٹائمز میں اپنے اداریوں میں نجم سیٹھی بھی لکھ رہے تھے۔ کارگل واقعے کے بعد نجم سیٹھی نے بارہا اپنے اداریوں میں لکھا کہ نواز شریف اور فوجی قیادت کے درمیان شدید اختلافات ہیں اور کسی بھی وقت ان کی حکومت ختم کر دی جائے گی۔ نواز شریف ان خبروں سے اتنے تنگ آئے کہ نجم سیٹھی کو ISI کے ذریعے اٹھوا لیا، انہیں کئی ہفتے اندر رکھا۔ اسی دوران نجم سیٹھی کو دل کا دورہ بھی پڑا اور بالآخر اس واقعے سے نقصان صرف نواز شریف کو ہی ہوا۔ نجم سیٹھی آج بھی فرائیڈے ٹائمز کے اداریے لکھتے ہیں۔ حکمران ان سے آج بھی ناراض ہیں، لیکن اس دوران نواز شریف 2 مرتبہ جیل اور 2 مرتبہ جلا وطنی بھگت چکے ہیں۔ اب عمران خان صاحب بھی محسن بیگ سے ناراض ہوئے ہیں، اپنی حکومت کے خاتمے کی پیشن گوئیوں پر اتنے نالاں ہوئے ہیں کہ ایک کتاب کا محض حوالہ دینے پر ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع کروا دی ہے، حالانکہ کتاب کے مدرجات کا تو ذکر تک نہیں ہوا۔ یہ بات الگ ہے کہ اب ریحام خان کی کتاب کا صفحہ نمبر 273 ہمیشہ کے لیے ریاست پاکستان کے کیس لاء کا حصہ بن جائے گا، اور اس کی وجہ محض یہ ہے کہ عمران خان اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پائے۔ بقول محسن بیگ کے ان کا نظریاتی اختلاف عمران خان سے میر شکیل کے معاملے پر ہوا، ورنہ وہ تو عمران خان کے استاد تھے۔ کچھ ایسا ہی زوم اپنے متعلق بھٹو صاحب کے کسی زمانے میں دست راست JA رحیم کو بھی تھا، لیکن جب اختلافات پیدا ہوئے تو بھٹو نے نہ صرف JA رحیم کو پولیس سے پٹوایا بلکہ ان کے فرزند کو بھی درمیان میں آنے پر زد و کوب کیا گیا۔
मोहसिन बेग के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है। जे रहीम तो कुछ देर पुलिस की हिरासत में रहने के बाद वापस आ गए, लेकिन अपने साथियों से नारावा सलूक भुट्टो साहब को कैसे भुगतना पड़ा, इसकी तारीख गवाह है। आज के हालात व वाक़यात पर नज़र दौड़ाएं तो इमरान खान साहब भी कुछ ऐसी ही हरकतें करते दिखाई दे रहे हैं, जो अपने आखिरी दिनों में हुक्मरान अमूमन किया करते हैं। पाकिस्तान ही की तारीख से दो वाक़यात आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं। कुछ हैरत न होगी अगर मोहसिन बेग के साथ रवा रखा जाने वाला सलूक मुस्तकबिल के हुक्मरानों के लिए मुल्क की तारीख से इबरत हासिल करने के लिए तीसरा वाक़या बन जाए। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।